تو یہ معاملہ ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ایسی صورت جب عورت کے ساتھ زبردستی اور زیادتی کی گئی ہے، تب کیا معاملہ ہوگا؟ اور اس میں بھی یا تو مجرم اقرار کر لے گا، اگر مجرم اقرار کر لیتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، اور تو پھر اس کو وہی سزا دی جائے گی جو ابھی ہم نے بیان کی ہے کہ جبر کی صورت میں بھی شادی شدہ کو سنسار کیا جائے گا۔ بہت ہیبت ناک قسم کی سزا ہے کہ آپ اسے ماریں، یہاں تک کہ پتھروں سے ماریں یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے۔ یہ ایک صورت ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جو زبردستی کرنے والا تھا وہ کنوارا ہے، اگر وہ اعتراف کر لیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ دوسری صورت ہوگی۔ ایک صورت اور ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ زنا بالجبر کیا گیا اور اس زنا بالجبر میں تخفیف شامل ہو گئی، خوف و ہراس شامل ہو گیا، اسلحہ شامل ہو گیا، ڈرایا، دھمکایا، ساتھ مال لوٹ لیا، زیورات کھینچ لیے، جیسے ابھی یہ جو قصہ پیش آیا ہے جس کے بعد یہ سارا معاملات جو ہے یہ معاملات ہائی لائٹ ہوئے۔ تو ایسی صورت میں اب دو جرم ہو گئے، ایک زنا کا جرم اور ایک اس کے ساتھ ڈکیتی کا جرم یا چوری کا جرم یا اسلحہ دکھا کر ڈرانے کا جرم، یہ سارے جرائم جو ہے ساتھ شامل ہو۔ تو ایک جرم وہ رہ گیا، دوسرا جرم جو بھی تھا یا تیسرا جرم ساتھ شامل ہو گیا۔ تو اگر تو شادی شدہ ہے اور اس نے ساتھ یہی معاملات سارے کیے ہیں، ڈرایا ہے، اسلحے کا استعمال کیا ہے اور مال چھین لیا ہے، زیورات چھین لیے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے رجم کی سزا اس کے لیے بہت کافی ہے۔ اور اگر وہ کنوارا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ جو سزا ہے 100 کوڑوں کی، اس کے ساتھ جو ہے حاکم اس کو فساد فی الارض میں یا یہ ڈرانے کے جرم میں اضافی سزا بھی دے سکتا۔ حدود کے شرعی قواعد و ضوابط کے مطابق اسے ثابت نہیں کر سکے تو پھر شرعی سزا نافذ نہیں ہوگی، بلکہ حاکم وقت جو ہے تعزیراً سزا دے دے گا جو موت تک بھی ہو سکتی ہے۔